بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں عالیہ ابراہیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ فجر کا ٹائم ہے، نماز وغیرہ پڑھ چکے ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تیسرا ولاگ ہے میرا۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ میرے دونوں ولاگ میں مجھے بہت پسند کیا، اتنی محبت سے آپ نے تعریف کی تو بہت دل خوش ہوا۔ یہ صبح فجر کا ٹائم ہے، کتنا سکون اور کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا سکون والا ٹائم ہوتا ہے یہ۔ اچھا، نماز پڑھ لی ہے میں نے بھی، اور یہ بھی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ تو چاہے کتنی بھی سردی ہو، کتنی بھی کڑکتی ہوئی اس ٹھنڈ میں بھی یہ بس نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پانی لیتے ہیں، باجرہ لیتے ہیں، اور روزانہ ان کی یہ روٹین ہے، نماز پڑھ کے آتی ہے۔ سب سے پہلے پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد نیچے آتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے یاسین وغیرہ پڑھیں، اور یاسین پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس کے حضور دعا کریں کہ اللہ پاک بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرے۔ یہ ہماری تھوڑی سی محنت ہمارے بچوں کے لیے آگے کی آسانیاں ہوں گی، ان کے نصیب اچھے ہوں گے، وہ ترقی کریں گے۔ اچھا، اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہے، اس میں بھی آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ اپنی حیثیت نہیں، اس رب کی حیثیت دیکھتے ہوئے مانگیں، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اچھا، ہم لوگ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ان کی ہزاروں کی فیس دیتے ہیں، تو ہم لوگ سوچتے ہیں بس اب سب صحیح ہوگا، لیکن نہیں، وہاں بچے صرف تعلیم لے رہے ہیں۔ تربیت کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ وہ باتیں نا ہمیں اپنے بچوں کے آگے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کون کیا ہے، کوئی کیسا ہے، کس طرح۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے نا اپنے بڑوں کے آگے بھی بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کا نا ذہن اس طرح سے ابھی سے نہ الجھائیں، وہ ان باتوں میں پڑ جائیں گے، بھئی کیا کرنا چاہیے، کس کو کیا بولیں۔ اچھا، میں نے کئی جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ چپ بیٹھے ہیں، بچے اتنا بولتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، یہ کون ہے ہمارا۔ تو آپ جب تک 100% سولانے آپ بیٹھے ہیں، آپ خود دیکھیں، یہ تربیت آپ اپنے بچوں کو دیں۔ اچھا، جو لوگ نا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں نا، وہ آپ کے بچوں سے بھی کبھی مخلص نہیں ہوں گے، ان سے کبھی سچے نہیں ہوں گے۔ تو آپ بچوں کو اتنی پرکھنے کی تمیز سکھائیں کہ وہ پرکھ سکیں کہ کون ہمارا اپنا ہے، کون ہمارا پرایا ہے۔ وہ کسی بھی وقت آپ کے بچوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ نا ہم سے سچے نہیں ہیں نا، تو وہ اپنے آپ سے بھی سچے نہیں ہو سکتے۔ ان کی عادتیں نا اتنی خراب ہو گئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کے بھی سچے نہیں ہوتے۔ میں تو بس یہی کہوں گی کہ زندگی ایک آئینہ ہے، ایک شیڈ کارڈ ہے، اس میں سے اسے دیکھیں، اسے پرکھیں، اس میں سے جو چیز اچھی ہے اسے آپ چن لیں، اور اس پہ آپ خود بھی چلیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی پہ چلائیں۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، ان کی ترقیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ پاک جتنے جوڑے اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک ان سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے، نیک صالح اولاد عطا کرے۔ اچھا، اپنے بچوں کی خوشیاں، ان کی ترقی، یہ ذرا چھپا کے رکھیں، ان کو شو نہ ہونے دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ دنیا میں کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، کون نہیں ہے۔ تو یہ جو ہوس ہوتی ہے نا، یہ ایسی لگتی ہے، یہ بھی لگتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ان ہر ترقی، بچوں کی جو ترقی ہے اس کو آپ اپنے تک رکھیں، ان خوشیوں کو بھی دبا کے رکھیں، چھپا کے رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہاں کہاں ہم سے حسد کرنے والے بیٹھے ہیں، ہم سے جلنے، ہمارے بچوں سے جلنے والے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے بچوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو باتیں تو مجھے بہت سی کرنی ہیں، لیکن اب ہماری ملاقات ہو گئی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری باتیں کریں گے، سب آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، سب کچھ بتائیں گے۔ تو چلیں، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، باتوں ہی باتوں میں ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا۔ تو
آ جائیں ناشتہ کرتے ہیں سب بیٹھ کے. وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، بس بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی. اچھا، ہم اپنے گھروں میں جو پرندے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، انہیں اپنے ذہن کے مطابق ہم لوگ سداتے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے وہ ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنی اولاد کو جیسا بنانا چاہتے ہیں نا، پہلے ہم ویسا خود بنیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ کے ہم جیسا بنیں. اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا. وہ ہمارا رب جو کہ کل کائنات کا مالک ہے، وہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتے. تو کسی بھی رشتے کو اپنے بچوں کے سامنے برا بھلا نہیں کہیں، پورا وقت اپنے بچوں کی تربیت کو دیں. آپ اپنے بچوں کے آگے موبائل یوز کریں گے تو لازمی بات ہے وہ بھی ہر وقت موبائل میں لگے رہیں گے. تو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی نماز پڑھیں گے، کلام پاک پڑھیں گے، اسلام پہ چلیں گے. کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہ ڈسکس کی جائے، جیسے مثال کے طور پہ خاندان کے معاملات، گھریلو معاملات، گھر کی پریشانیاں، ٹینشن وغیرہ وغیرہ. تو بچے نا بالکل کوڑا کاغذ ہے، تو آپ جیسا ان کو چاہیں گے، جیسا ڈھالنا چاہیں گے آپ وہ ڈھل جائیں گے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے، شروعات بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا ذہن بالکل کوڑا ہے. آپ جو کچھ بھی اس پہ کرنا چاہیں گے، جو تحریر کرنا چاہیں گے نا، آپ وہ تحریر کر سکتے ہیں. تو باتوں میں اتنا ٹائم ہو گیا، چائے کا ٹائم ہو گیا، تو چائے پئیں. چلیں آئیں آپ مل کے بیٹھتے ہیں، سب مل کے چائے پیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو بور کر رہی ہوں، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں میری باتوں سے؟ اگر آپ بور ہو رہے تو بتائیں. یہ میں وہ سب کچھ آپ کو کہہ رہی ہوں جو کہ میں خود کر چکی ہوں. بڑی محنت کی ہے اسی طریقے سے بچوں کے آگے. اچھا کوئی بات ہوتی ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ میرے بچے ایسے ہیں کہ کسی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے. آج تک جو ان کے پپا کا فیصلہ ہو، جو وہ بات کرتے ہیں، بس میں اور میرے بچے نا صرف بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے ہیں. الحمدللہ بولتے وہی ہیں. تو میں نے جو تربیت اپنے بچوں کو دی ہے نا، تو آج میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بچوں کی تربیت پہ پوری توجہ دیں. یہی وقت ہے. اچھا، یہ 3 سال 4 سال کی عمر سے نا بچوں کو یہ تربیت آپ شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں گے کہ واقعی بچے بہت جیسا آپ چاہیں گی نا ویسے بنیں گے، اور ہر شخص تعریف کرے گا آپ کے بچوں کی. بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟ یہ بتائیں. اچھا، میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ جن گھروں میں گھر کے بڑے یعنی پیرنٹس ان کے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایک بچہ ادھر سے بولتا ہے، ایک ادھر سے بولتا ہے، ایک ادھر سے بولتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے گھر میں سب چپ ہوتے ہیں، اور صرف جو بڑے ہیں میرے ہسبینڈ وہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں کسی کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. چلیں، بات کہاں شروع ہو کے کہاں پہنچی. اچھا، آج فرائیڈے ہے تو میں آج بنا رہی تھی بریانی. بچیوں کو دونوں کو، اسما کو، سعدیہ کو، ان لوگوں کو بھی فون کر دیا تھا ان کے پپا نے کہ بیٹے آج آ جانا، دوپہر کو کھانا ساتھ کھائیں گے، بریانی بنا رہی ہیں آپ کی امی. تو میں نے کہا جلدی سارے کاموں سے فری ہو کے نا بیٹھتی ہوں، تو بچیاں آئیں تو پھر کھانا وغیرہ لگائیں گے. تو ابھی بچیاں آئی نہیں ہیں. بس میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ان کے آنے سے پہلے نا سب کام کر کے میں آرام سے بیٹھوں، وہ بھی آئیں، سکون سے آئیں، بیٹھیں، باتیں شاتیں کریں. تو اچھا، بچیاں آئیں گی اور آتی دیکھیں گی امی بنا بھی لیا، امی یہ بھی کر لیا. وہ پھر کہتی ہیں امی چھوڑ دیتی ہیں، ہم لوگ آ کے کر لیتے. میں کہتی ہوں نہیں بیٹا، آپ آتے ہو اتنے دن میں نا بیٹھو، بس میں کر رہی ہوں. میں بس دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی والی زندگی دے کہ میرے ہاتھ میں جب تک چل رہی ہوں میرے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں. تو رائتا بھی بنا لیا تھا، سیلیڈ بھی بنایا. اچھا، سلاد میں میرے بچے نا کچھ نہیں کھاتے، صرف میں بند گوبھی کاٹ کے رکھتی ہوں، اور یہ مرچیں جو ہری ڈالتی ہوں یہ اسما کھاتی ہے بہت شوق سے، تو یہ میں اس کے لیے رکھتی ہوں ڈال کے. تو بس
اچھا ایک بات اور، میں اس وقت آپ کو جو کچھ بتا رہی ہوں جو میں نے خود اپنے اوپر کیا ہے وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اچھا ایک چیز اور یہ کریں آپ، صبح فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھیں کہ اس میں 7 مبین ہیں. میں بھی یہی پڑھ کرتی ہوں. ہر مبین پہ آپ رکیں، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں اپنے اچھے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے، پریشانیوں کے لیے. پھر آپ آگے کی یاسین پڑھیں، کنٹینیو جاری رکھیں. پھر مبین آتا ہے، پھر آپ مبین پہ پھر رکیں، پھر آپ دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، نصیب کے لیے، جو بھی آپ کو کرنی ہے. اسی طرح کرتے کرتے نا آپ 7 مبین پہ رک کے آپ دعا کریں. اس میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن آپ یہ سوچیں آج آپ کی محنت کل آپ کے بچوں کے لیے کتنا پرسکون زندگی، کتنی کامیاب زندگی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو میں بھی بہت سال ہوئے، میں بھی مطلب شروع سے یہ پڑھتی چلی آ رہی ہوں. یہی میں نے اپنی بچیوں کو بھی بتایا ہے کہ بیٹے اس طریقے سے مبین فجر میں پڑھو. تو بچیاں بھی میری ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بھی پڑھتی ہیں. تو آپ بھی میری بچیاں ہو، میری بیٹیاں ہو، میری بہنیں ہو، تو آپ لوگ بھی یہ کریں. اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گی کہ انٹی نے بہت اچھی چیز بتائی پڑھنے کے لیے. تو اور اگر بیٹے جہاں بھی آپ بور ہو رہی ہو نا تو بتا دیے گا کہ انٹی آج آپ نے بور کر دیا، ٹھیک ہے نا. اچھا ماشاءاللہ میرے پچھلے دونوں بلاگس میں آپ سب نے بہت محبت دکھائی، بہت اچھے سے، بہت پیارے پیارے کمنٹ آئے مجھے، میں نے پڑھے، میرا دل اتنا خوش ہوا کہ آپ لوگ اتنی محبت، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ مجھے اتنی محبت دے رہے ہیں، اتنا پیار دے رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن ہاں انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ بھی پڑھوں گی، سارے کمنٹ پڑھ کے دکھاؤں گی، سناؤں گی آپ لوگوں کو. کچھ نے تو یہ